الناس في ذلك العصر أصبحوا يقولون نحن نعرف أن هناك خالق لهذا الكون، لكن لا نعرف كيف نعبده، كيف نطيعه، كيف نسير على أمره، إلى آخره من هذا الكلام. وطبعا هذه الفترة أو الانتظار أو الانقطاع للبعثة، بعثة الأنبياء للناس، فيها أقوال كثيرة. بعضهم من قال أنها مرت كانت حوالي 300 سنة، وبعضهم قال 400 وأكثر إلى آخره، وأكثرهم قال 900 سنة. على كل الاتفاق أنها مئات السنين، أنها مئات السنين انقطع فيها الوحي عن البشرية. والله سبحانه وتعالى أرسل على أنبياء الله موسى وعيسى عليهم السلام أنه سيرسل نبيا ليدعو الناس إلى عبادة الله جل وعلا، وبين لهم صفات هذا النبي وعلاماته، وهي تلك العلامات التي عرفها سلمان الفارسي رضي الله عنه عندما كان يعيش ويخدم الكاهن الأول ثم الكاهن الثاني الذي بلغه وعرفه بأن هناك نبي آخر الزمان قد اقترب موعده وعلاماته كذا وكذا. وبناء عليه عندما جاء سلمان الفارسي إلى مكة وسمع أن النبي قد أرسل، فجاء باحثا عن تلك العلامات. عندما وجدها وأيقن أنها تلك العلامات التي بلغ بها وعرف عنها، فآمن رضي الله عنه. وكذلك عرفها الآخرون من الذين من أحبار اليهود والنصارى الذين كانوا كذلك عندهم هذا العلم، وثم عندما وجدوا هذه العلامات قد آمنوا، من أمثال زيد بن زعنة وتميم الداري والجارود بن عبد الله وإدريس بن سمعان وغيرهم من أحبار اليهود والنصارى الذين كانوا عندهم هذا العلم وعرفوا عنه بما جاء في الكتب السماوية السابقة. ثم هذا جانب من الجوانب. الجانب الآخر وهو معاناة النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة حمله هذه الرسالة، حمله هذه رسالة رب العالمين، رسالة دعوية إلى الناس. فعندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس والجهر بدعوته، وجد الكثير من المعاناة، وكان يخفف عنه بهذا زوجته خديجة رضي الله عنها، التي كانت دائما تحتضنه وتخفف عنه وتبعد عنه هذا الهم، هذه المعاناة. وكذلك كان يساعده ويحميه. طبعا هي آمنت، هي أول من آمن به من جميع البشر، ثم كان أيضا يساعده ويحميه ويدافع عنه عمه أبو طالب. أبو طالب لم يؤمن، لكنه بقي حاميا له ومانعا له من أذى المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة قبل حادثة المعراج قد فقد الزوجة هذه المساندة له، وكذلك قد فقد عمه أبو طالب الذي كان يحميه من أذى المشركين وكبار المشركين. ونتيجة لهذا قد أصبح هناك أذى شديدا من المشركين، لأنهم الآن لم يجدوا ذلك الحاجز الذي كان يمنعهم من أذاه، سواء كان عمه أو زوجته. ولذلك اشتد أذى المشركين، فضاق هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي ذهب وفكر في بحث عن جهة تكون مانعا أو حامية له أو تتبناه، ولذلك ذهب إلى الطائف وحاول معهم، لكنهم أيضا للأسف كانوا قد أيضا رفضوا واعتذروا وأنكروا هذه الدعوة، بل وقد أرسلوا صبيانهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم يرمونه بالحجارة، فأوذي إيذاء شديدا وحزن حزنا شديدا لهذه الأحداث المتتالية والمتزامنة. وبالتالي جاء حدث الإسراء والمعراج من الله سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم، وما نراه من مواقف بعد ذلك نشير إليها باختصار وسريع. في حادثة الإسراء والمعراج قد حدثت أحداث، ولا أعرف هل نستمر أو في. نعم.
فهناك حادثة الإسراء والمعراج وما فيها من أحداث كثيرة، نحن لسنا في صدد البحث في أحداثها ومواقفها جميعا وكل زاوية وكل حدث، إنما في هذه الظروف التي حدثت وأشرنا إليها نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الحدث العظيم، وهو الإسراء والمعراج، حيث أرسل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة، من بيت الله الحرام، من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. والأحداث والمشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وفيها دروس، وكل مشهد وكل موقف من المواقف فيه الدروس والعبر، لكن نشير إلى بعضها سريعا من باب أن نتذكر هذه ونأخذ منها بعض العبر. هناك رأى مشاهد من العذاب، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشاهد من العذاب في السماوات. فمثلا رأى هؤلاء الذين أكلوا أموال اليتامى، رأى رجالا تفتح أفواههم وتقذف فيها الجمار الحارقة بسبب ما أصيبوا به أو ما قاموا به من أكل أموال اليتامى ظلما وعدوانا. ثم هناك وجد أيضا رجالا بأظافر من نحاس يخدشون وجوههم بأنفسهم وصدورهم، لأنهم كانوا ماذا يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. كذلك وجد آخرون وتقص شفاؤهم بمقاريض من نار، لأنهم يأمرون بالبر وينسون أنفسهم، كانوا يأمرون الناس بالبر والاستقامة وكذا، لكنهم بالنسبة لأنفسهم لا يطبقون هذا وينسون أنفسهم من هذا الأمر. كذلك رأى هؤلاء تاركو الصلاة ترضخ رؤوسهم بالحجارة ثم تعود لتعاد العقوبة مرارا وتكرارا بسبب أنهم تركوا الصلاة الفريضة. فكل مشهد من هذه المشاهد عبارة عن رسالة سماوية تذكرنا بأن المعاصي ليست مجرد أفعال، بل آثارها تمتد إلى البرزخ والآخرة. ثم الجانب آخر من المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد الجميلة والحسنة من النور والنعيم. فقد رأى رجال يزرعون ويحصدون في نفس اليوم، وكلما حصدوا عاد الزرع كما كان، سأل عنهم جبريل فقال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله يخلف الله عليهم ما أنفقوا. هؤلاء كانهم يزرعون ويحصدون في نفس اليوم، يخرج حصادهم ويأتي ثماره، فكان هؤلاء هم المجاهدون في سبيل الله. كذلك رأى بلال بن رباح رضي الله عنه في الجنة، وسمع خشخشة عليه فيها جزاء لإيمانه وصبره على الأذى الذي كلنا قد قرأ عنه وسمع ورأى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان بلال يؤخذ في الصحراء الحارة ويعذب هناك ويؤمر بأن يشرك فقط، لكنه دائما يأبى ويرفض ويقول أحد أحد. ثم وكانت هذه الرؤى وغيرها من الرؤى التي لم نذكرها دروسا ودرسا للأمة أن العمل لا يضيع، أن العمل الخير والعمل الصحيح والعمل في سبيل الله سبحانه وتعالى هذا لن يضيع ولا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله يري عبده ما ينتظره جزاء لصبره أو عقابا لتقصيره. وكذلك رأى مشاهد أخرى يعني لا نحصرها ولا نذكرها، مشاهد كثيرة، لكن نذهب إلى العنوان الثالث أو المبحث الثالث وهو حادثة الإسراء، لأنها هذه الحادثة قد ربطت بين حقيقة هذا لابد أن نركز عليه قليلا أو نوضح فيه قليلا، وأنه هذه الحادثة ربطت بين المسجدين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، لأن الإسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما جاء في كتابه العزيز وبين لنا، وهو المسجد الأول والقبلة الأولى، الربط بين المسجد الأول والقبلة الأولى. فهذا من ناحية.
ثم أن الربط كان أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام أجمعين من ناحية أخرى، فكان الربط بين مكانين، وكان الربط بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء الذين أمهم وصلى بهم إماما في المسجد الأقصى. وكانت هذه مفتاحا للسكينة الروحية للبشرية. المسجد الأول الذي وضع للناس كما جاءت الأدلة على ذلك من القرآن الكريم ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فهذا من القرآن الكريم، فهذا قوله تبارك وتعالى، فهو بيت الله الحرام الذي وضع للناس أول بيت. ثم المسجد الأول. المسجد الثاني كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف بأن المكان الثاني كان المسجد الأقصى، وأن بينهما 40 عاما، كما ذكر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم حيثما أدركت الصلاة فصلي فهو مسجد. أخرجه البخاري ومسلم. ثم إمامته صلى الله عليه وسلم للأنبياء في الأقصى، أيضا هذه معلم ودرس وفيها مغزى، ليست مجرد حادث عابر. وفي هذا ما هو دليل للعقلاء من أتباع الديانات الأخرى وللمسلمين بأن رسالة الأنبياء واحدة، رسالة الأنبياء كلهم هي رسالة واحدة: توحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته تبارك وتعالى. وكل قد جاء لفترة زمنية. الأنبياء هؤلاء جاءوا لفترة زمنية ولقوم بعينهم، وقد جاء خاتم النبيين الذي بعث للناس كافة، فما كان على القلوب السليمة منهم إلا اتباع الحق، كما فعل أسلافهم من الذين ذكرناهم قبل قليل، الذين تيقنوا من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فسارعوا للإيمان وحملوا الرسالة الخاتمة مع بقية المسلمين إلى العالم. الآن يأتينا الحديث ونختم به حول هذا الموضوع، في هذا الموضوع، وهو الاهتمام وحماية المسجدين والسعي إلى تحرير المسجد الأقصى. المسجد الحرام كما رأينا هو البيت الأول، ونسأل الله تعالى أن يحميه ويحفظه، وكذلك المسجد الأقصى الذي أسري به إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج به من هناك إلى السماوات العلى، والذي الآن تحت احتلال من قبل اليهود. وهكذا نجد أنه ليس لنا أن نخرج من هذا الملتقى وهذه المناسبة دون أن نتذكر مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم الأسير، الذي يئن وينادي أبناء الأمة التي كانت خير أمة أخرجت للناس، فإن عادت إلى دينها متمسكة به وحاملة إياه فستعود لها مكانتها وعزها، ويعود الخير والوئام للبشرية جمعاء وليس فقط للمسلمين. وقد صدق الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله عندما سمى كتابه بماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ولم يقول ماذا خسر المسلمين بانحطاط المسلمين، لأن العالم كله قد خسر عندما انحط وضعف المسلمون، فقد خسر العالم أجمع بمختلف معتقداته وألوانه ولغاته، عندما ضعف حاملو لواء الحق والعدل والحرية والإنسانية. وهذا ما نجده في عالمنا للأسف في هذا العصر، أنه ليس هناك جهة أو مرجعية تحمي الإنسانية حتى، وليس فقط المسلمين، وتحمي العدالة بين الناس وبين البشر ما دام المسلمون قد ضعفوا واستكانوا. ومن هنا فإنه من أبرز واجبات الأمة الإسلامية العودة إلى حقيقة، إلى الله عودة حقيقية، بنفس العودة التي قاد بها نبينا الكريم الأمة إلى جانب الله سبحانه وتعالى، فحملت رسالة الرحمة والعدل إلى الناس كافة. وأن تقوم الأمة الإسلامية بالسعي لتحرير المسجد الأقصى الأسير الذي الآن في يد الضالين
الذين أشار لهم الله سبحانه وتعالى، ونقرأ دائما في الصلوات والغير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكأن لسان حال الأقصى نختم بهذه الأبيات كأنه ينادينا ويقول يقول لنا: أنا القبلة الأولى ومهد العبادات، أنا المسجد الأقصى ومهد النبوات، لقد بارك الرحمن حولي بآيه، فحوصلتموه وحي وسرتم بآياتي. هنا قبلتي ثكلى، هنا صخرة تبكي، فقد دنس شذاذ أرضي وساحاتي، لقد أحرقوا عرشي وقد أهرقوا دمي، وقد أطفأوا نوري وداسوا قداساتي، فيا أمتي إن لم تزودوا وتدفعوا فلا كنتم أهلا لتلك الرسالات. نسأل الله تعالى أن نكون أهلا لتلك الرسالة، وأن نحمل هذه الرسالة، رسالة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي رحمة للعالمين وليس فقط للمسلمين. وفقنا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا على هذا الترتيب، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دکتور عبدالقادر ہارون نورد جزاکم اللہ خیر. جیسا کہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ڈاکٹر عبدالقادر ہارون صاحب جو اپنا مقالہ پڑھ رہے تھے، تو بنیادی طور پر جو معراج ہے اصل تو اس کا جو مقام اور درجہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی اعلیٰ ترین جو معجزات ان میں سے ایک معجزہ ہے. اور دوسرا، جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی زیادہ مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائی مشرکین مکہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تکالیف کے دوران، یعنی انہی کیفیات کے دوران، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور اکرام کرنا چاہتے تھے، جس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور اکرام میں وہ مقام عطا فرمایا جو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی خاصہ ہے. اس کے علاوہ جو مشاہدات ہیں معراج کے، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں سے ملاقات، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز جنت میں، اور انبیاء کرام سے ملاقات، اور انبیاء کے ساتھ تمام انبیاء کرام کی امامت کرنا، اور اس کے بعد جو بیت المقدس کا سفر کرنا، یہ خود ایک دلیل اور بنیاد ہے کہ چونکہ بیت المقدس جو ہے وہ ایک یعنی انبیاء کا ایک مرکزی اور وحدت کا مقام ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کا جو ایک بنیادی پیغام ہے وہ ایک ہے، جس کی نسبت بیت المقدس اور بیت اللہ کے بعد بیت المقدس کے ساتھ جو ہے جڑی ہوئی ہے. اور ساتھ میں امت کے حالات، خاص طور پر بیت المقدس کے جو حالات ہیں اس پر ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یعنی امت کے جو کمزوری اور ضعف ہے، اور اس وقت جو امت پر حالات آئے ہوئے ہیں ان میں ایک خاص جب بھی تذکرہ آتا ہے تو بیت المقدس کا جو واقعہ اور جو بیت المقدس کے حالات ہیں ان کے ذکر کیے بغیر جو ہے وہ امت کے احوال مکمل نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت کو اور بیت المقدس کو آزاد فرمائے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ اس امت کو مقام عطا فرمائے. تو اب میں اپنے دوسرے مہمان جو ہمارے محترم استاد ہیں ڈاکٹر قاسم منصور صاحب، جن کے اسپیشلائزیشن تفسیر کے شعبے میں ہے، اور آپ 40 سال تک ان کی تدریسی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، اور آپ مختلف شعبوں میں کام کرتے رہے، دعوت و فکر میں کام کرتے رہے، اسلامی بینکاری میں آپ کی خدمات ہیں، اور حال ہی میں بھی خود اسٹیٹ بینک کے بورڈ کے ممبر ہیں جو شریعہ بورڈ ہے. اور چونکہ ڈاکٹر صاحب تفسیر کے اسپیشلائزیشن ہے ڈاکٹر صاحب کی، اور تفسیر کے استاد ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزاتی پہلو ہے، سفر ہے، مراحل ہیں اور انعامات ہیں، اس سے متعلق ہمارے جو کانفرنس میں شرکاء ہیں ان کو اپنے جنم خیالات سے اور اپنے مقالہ جنم پڑھیں گے تاکہ ہم ان کے جو ہے مقالہ ان کو سن سکیں اور اسے استفادہ کر سکیں. ڈاکٹر قاسم منصور صاحب، استاد شعبہ تفسیر. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی بھی ایک درس سے آیا ہوں. مصروفیات کچھ اس طرح کی ہیں کہ مقالہ وغیرہ لکھنے سے تو ہم قاصر ہیں، تو
چند ذہن میں کچھ باتیں وہ میں نے کہا میں عرض کر دوں گا. سمجھتا ہوں کہ یہ حاضرین بھی سارے علماء ہیں، تو الحمدللہ سیرت کے جو مختلف پہلو ہیں اس پہ تو ہمیشہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور عوامی خطبات یا اس میں جو جن پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے وہ الگ ہوتے ہیں، اور علمی گفتگو ان چیزوں کے حوالے سے ہونی چاہیے جن کے بارے میں جو دشمنان اسلام ہیں یا ہمارے وہ لوگ جو رسوخ فی العلم نہیں رکھتے ان کی طرف سے جو شبہات پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کیے جاتے ہیں تو ان پر اگر گفتگو کی جائے تو وہ شاید بہتر ہو. تو میں مختصراً چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان الذی اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اہل علم حضرات کو معلوم ہے کہ یہ آیت نص قطعی ہے اسراء کے بارے میں، جو یہ عظیم الشان خارق العادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے اور نص قرآن سے ثابت ہے. تو اس کے اس بات کے لیے علماء نے کیا کہا، لوگوں نے کیا شبہات پیدا کی اس کے حوالے سے، اور پھر ظاہر ہے معراج وہ تو احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جو کہ سارے صحاح میں موجود ہے، تو اس پر بھی گفتگو کریں گے. لیکن سب سے پہلے یہ آیت تو پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے رات کو یا رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، جس کا اطلاق بیت اللہ شریف پر بھی اور حرم شریف پر دونوں پر ہوتا ہے، الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، مسجد اقصی تک جس کے ارد گرد کو، اس کے ماحول کو ہم نے اپنی برکتوں سے نوازا ہے. التي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، اور یہاں وہ مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر کا اہتمام اس لیے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عجائب قدرت اور اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، اور علوم نبوت کے ساتھ ساتھ اسرار اور حکم کائنات اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یہ بھی انبیاء اور رسول کے منصب کے لیے یہ ضروری ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء کو اپنی نشانیوں پر مطلع فرماتا ہے. تو یہاں لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت نص قطعی ہے، قطعی الدلالہ ہے، ظاہر قرآن مجید تو سب قطعی الثبوت ہے، یہ قطعی الدلالہ ہے فی الدلالۃ علی ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسری به لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اب اسرا کا مطلب یہ ہے کہ رات کو لے جانا، رات کو لے گیا، اور لیلاً مزید اس کی تاکید اور وضاحت کے لیے کی گئی. کچھ علماء فرماتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ رات کے ایک پہر، رات کے ایک حصے میں، یعنی پوری رات بھی اس پہ نہیں لگی، تو یہ اشارہ ہے کہ یہ بہت ہی سریع الحرکت سفر تھا. اور جو سورت کی ابتدا ہے سبحانہ، یعنی پاک ہے اللہ کی ذات ان نقائص اور شوائب اور ان خیالات اور اوہام باطلہ سے جو کہ کفار اور مشرکین اللہ کے بارے میں رکھتے ہیں یا پالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو چاہے وہ کرے. گویا یہ بتانا مقصود ہے کہ اسراء کوئی محال عقلی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر مطلق ہے. محال عقلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی قدرت سے مثلا تناقض
یہ دائرۂ قدرت میں نہیں ہے. مستحیلات القدرت لا تتعلق بالمستحیل. تو چونکہ یہ مستحیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں. مستحیل یعنی محال یا ناممکن نہیں ہے. ہم اردو میں ناممکن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے میں جان بوجھ کے استعمال اس لیے نہیں کر رہا کہ امکان کو ہم اردو میں امکان عادی کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں. مثلا اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا ایک انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے، تو فوری جواب یہ ہوگا کہ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ امکان عادی ہے. یعنی امکان عادی عادت اللہ یہ نہیں ہے کہ انسان اڑ سکے. پرندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے، انسانوں کے لیے نہیں ہے. لیکن جس اللہ نے پرندوں کو اڑنے کی طاقت عطا فرمائی ہے وہ انسانوں کو بھی دے سکتا ہے. تو یہ امکان عقلی ہے کہ یہ عقلاً ممکن ہے. یہ عقلاً ممکن ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی دائرۂ قدرت میں ہے، یہ چیز ممکن ہے. جب ایک چیز دائرۂ قدرت میں ہو اور اس پر کوئی نص قرآن آ جائے، قرآن میں اس کی تصریح ہو یا سنت صحیحہ میں اس کی تصریح ہو، تو اس کو ماننا واجب ہے. ما جاز عقلا، یہ ہمارے عقائد کو علماء فرماتے ہیں، ما جاز عقلا یعنی امکن عقلا، ما هو ممکن عقلا وورد به الشرع أي أو ثبت في الشرع وجب اعتقاده، وجب القول به. تو وہ واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے اس پر ایمان رکھنا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اسراء کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ قرآن کے ایک نص صریح کا وہ انکار کر رہا ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ سیرت کے بہت سارے پہلو، دین کے بہت ساری باتیں، وہ ہو سکتا ہے ایک فضائل سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے احکام شرعیہ سے ان کا تعلق ہو، عملیہ سے، مثلا مسواک، مثلا اذان، لیکن ان کا ثبوت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شرع سے ان کا ثبوت اس تواتر کے درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کا انکار کفر ہے. تو اگر کوئی فرض کیجئے کہ اگر کوئی اذان کو نہیں مانتا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں ہے؟ گو کہ یہ اصلاً عقائد میں سے تو نہیں ہے، ایک سنت ہے نماز کے لیے، جماعت کے لیے. اسی طرح مسواک ایک مستحب عمل ہے، آدمی ترک کرے تو اس پر کوئی بڑا گناہ بھی نہیں ہے یا کوئی بڑا عتاب بھی نہیں ہے. لیکن اگر اس کا انکار کریں کہ جی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی، تو جس طرح دوسرے متواترات کا انکار دائرہ اسلام کو دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا، تو یہ بھی وہی بات ہے. اور اس کی تصریح علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے. تو یہاں ہمیں ان چیزوں کا، جو سیرت کے جو مسائل ہیں، جو شریعت کے جو احکام ہیں، ان کے عقائدی پہلو پر بھی نظر رکھنی چاہیے. اب اس سے آگے جو معراج ہے، چونکہ معراج نص قرآن سے ثابت نہیں ہے، احادیث سے ثابت ہے، اور وہ احادیث متلقہ بالقبول ہے، یعنی اہل علم نے ان کو قبول فرمایا اور اس پر کسی نے کوئی اس کی مخالفت نہیں کی، اور وہ احادیث مشہورہ ہیں. تو معراج کا انکار زیغ ہے، گمراہی ہے، لیکن کفر کے درجے کو نہیں پہنچتا، اس کے باوجود کہ اس پر اہل سنت والجماعت اور جمہور امت کا اتفاق ہے. اب اس اتفاق کے باوجود یہ اس لیے ہے کہ کہیں کوئی ایسی روایات ہیں، روایات صحیحہ، گو کہ وہ اوہام کے جملے میں سے ہیں، کہ کہیں ذکر ہے مثلا روایت شریک ابن عبداللہ میں کہ وَهُوَ نَائِمٌ، اس کی ابتدا میں، اور آخر میں وَقَدْ اسْتَيْقَظَ. تو اس سے کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ منامی ہو، یہ سفر منامی ہو. لیکن چونکہ یہ روایت باقی ثقات کی روایات اور مشہور روایات کے خلاف ہے، جن میں بالکل تصریح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجسمہ و روحہ تشریف لے گئے تھے آسمانوں تک اور پھر عرش معلیٰ تک، تو وہ اوہام قابل قبول نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پہ اس کو ایک منامی سفر نہیں کہا جا سکتا. اس لیے علماء اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر
اس کا جو پہلا حصہ ہے اسراء، وہ بھی بروحہ و جسدہ دونوں کے ساتھ تھا. اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ بعبدہ، عبد کا اطلاق پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اور روح دونوں پر ہوتا ہے، صرف روح پر عبد کا اطلاق نہیں ہوتا. تو اس میں کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس کہ کہیں کہ بروحہ فقط. اور اسی سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر معراج پہ تشریف لے گئے تو وہ بھی بروحہ و جسدہ تھا، اور پھر تصریحات تھے احادیث میں. تو اس لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ علامہ کوثری دوسرے جو متکلمین ہیں کہ اس کا انکار زیر اور بدعت اعتقادی ہے، کفر نہیں ہے. معراج کا یعنی معراج جسمانی. اب یہ کہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، میرے خیال مجھ سے پہلے میں تو شریک نہیں تھا، حضرات نے بات کی ہے کہ وہاں برکات کے کیا معانی اور آثار ہیں. اس میں سرزمین انبیاء ہیں اور انبیاء وہاں مدفون ہیں، تو اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جی سرزمین کو جب اس کے ارد گرد کو اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی تو ہی مسجد اقصیٰ اور وہاں کے جو انبیاء اور انبیاء کے مدفن ہونے کی وجہ سے یہ برکت ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ، مدینہ منورہ، مدینہ النبی بھی ہمارے لیے بابرکت ہے. اس لیے وہ اس کی عظمت مسجد اقصیٰ سے بھی زیادہ ہے. اور لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا من للتبعیض ہے، اس سے بالکل واضح ہے کہ جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں دکھائی. تو من چونکہ تبعیض کے لیے ہے، اور یہ باتفاق المفسرین. تو اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو اپنے کچھ غیوب کے بارے میں اطلاع فرماتے ہیں، لیکن علم کلی محیط وہ خاصہ الہی ہے. تو یہ بھی اس حوالے سے نص ہے. اور پھر اس پر مزید تاکید کہ انہ هو السمیع البصیر، سمیع بصیر ذات صرف اللہ ہی کی ذات ہے، کوئی اور خود سمیع بصیر نہیں. ہاں اذا اطلعه الله على شيء اطلع واذا لم يطلعه الله على شيء لم يعلم. اور کما فی قصۃ یعقوب علیہ السلام کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تو وہ وہاں کے کاروان چلنے سے پہلے ان کو اندازہ ہو گیا، اور جب خبر نہیں دی گئی تو قریب ہی کنویں میں پڑے تھے تو ان کو پتہ نہیں چلا. اب اس میں جو اسراء کے بارے میں تو سب علماء کا اتفاق ہے کہ بروحہ و جسدہ تھا، اور یہ ایک معجزہ ہے. اور ظاہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے انہوں نے دعویٰ کیا تو قریش نے ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کرنا شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تصویر دیوار پر منتقل فرما دیا کہ وہ جو بھی سوال کرتے تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جواب دیا کرتے تھے. اور کاروان قریش کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کے بعد جنہوں نے انکار کیا وہ انکار عینات تھا. تو یہ اتمام حجت کے لیے تھا، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور یہ ایک حسی معجزہ ہے، قرآن کے علاوہ ایک معجزہ ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک درس اور سبق ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسی معجزات نہیں تھے. وہ مغربی افکار اور فلسفوں سے متاثر ہو کے جن لوگوں نے حسی معجزات کا انکار کیا ہے، تو سب سے پہلے تو ہمارا یہ جواب ہے ان کے لیے کہ قرآن تو حسی معجزات سے بھرا پڑا ہے. تو آپ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسی معجزات کا انکار کریں تو دوسرے انبیاء کے معجزات کا کیا کریں گے؟ خیر انہوں نے اس کا بھی تیا پانچا کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سب تحریفات باطلہ ہے. لیکن یہ بات تو بالکل اس کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ان کا ایک یہ حسی معجزہ ہے. اور دوسرا حسی معجزہ ان کا جو قرآن میں ثابت ہے وہ انشقاق قمر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. تو
اچھا 1 منٹ، اگر مجھے آپ یہ فون مجھے ہمیں تنگ کرے گا. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا کسی ضروری کال سن رہے ہیں کہ اب تک جو ہمارے ساتھیوں نے ابھی ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں تو ان کو میں آخر میں پھر جنرس کو دہرا دوں گا ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو. ڈاکٹر تشریف لے آئے تو جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کریں گے آپ. جزاک اللہ خیر. جی میں یہ عرض کر رہا تھا، فون بج رہا تھا تو میں نے کہا کہ وہ جی بہتر معذرت کے ساتھ. جی کوئی بات. تو اس پر تو اتفاق ہے امت کا، اور اس لیے میں نے کہا کہ جی اس کا انکار کفر ہے. اب ہم آتے ہیں احادیث کی طرف. تو احادیث میں نے کہا کہ کچھ ان کے روایات میں اختلاف ہے. تو سلف میں کچھ لوگ اس اتفاق اور اجماع سے پہلے کچھ لوگ پائے گئے جنہوں نے یہ سمجھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منامی سفر تھا معراج کا، لیکن وہ رائے ہو سکتا ہے انہوں نے اس سے رجوع بھی کیا ہو، اور وہ رائے کوئی اس کو پذیرائی نہیں ملی. کچھ اہل علم نے یہ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیداً پہلے منامی سفر کرایا گیا، یعنی ان کے خواب میں یہ ساری جگہ ان کو دکھائی گئی، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر لے جایا گیا. تو جمعان بین الروایات، تاکہ یہ بھی یعنی مثلا جیسے شریک ابن عبداللہ کی جو روایت ہے جس میں منام کی بات ہے، جس میں ثم استيقظ کی بات ہے، تاکہ اس کو بھی لیا جائے. لیکن محققین نے یہ کہا کہ نہیں، یہ ایک ہی مرتبہ ہے، اور اس کے لیے کچھ دلائل دیے انہوں نے. ایک تو یہ ہے کہ جی اس میں نماز کی فرضیت ہے. نماز کی فرضیت یہ بار بار تو نہیں ہو سکتی کہ جی کئی سفر ہو، 2 ہو یا 3 ہو، اور ہر ایک میں نماز فرض کی جائے. نماز ایک مرتبہ اگر فرض ہوتی ہے تو دوبارہ تو تحصیل حاصل ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ اگر روایت الثقتی مخالفتا لروایت من ہوا اوثق منہ، وہ شاذ روایت ہے، اور اس میں اگر کوئی اوہام ہے تو ان اوہام کو الگ کر دیا جائے گا. تو روایت شریک ابن عبداللہ، اس کے باوجود کہ وہ بخاری شریف میں ہے، اس پر امام مسلم اور امام خطابی جو معالم السنن کے مؤلف ہیں، ان دونوں نے اس پہ نقد کیا ہے. تو ان کے نقد کی بنیاد پہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اس میں اوہام ہے، اور وہ اوہام یہی ہے کہ جی صریح اس میں یہ باتیں لکھی گئی ہے. گویا وہ منامی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ ایک ایسی روایت ہے جس کی بنیاد پہ یہ منام والی رائے بنی ہوئی ہے. دوسری اس کی دلیل یہ ہے کہ جی وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتَّةً لِلنَّاسِ. تو یہ رؤیا کا لفظ جو ہے، اس کو انہوں نے کہا کہ رؤیا تو خواب کے لیے آتا ہے، رؤیت کے لیے تو نہیں آتا. لیکن یہ بھی عربیت سے نابلندی، ناواقفی کی بنیاد پر یہ بات کہی گئی ہے. عربی میں رؤیا اور شعر جاہلی میں اس کے بڑی روایات ہیں. رؤیا رؤیت کے معنی میں بھی آیا ہے، اور پھر خود بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس سے رؤیا بمعنی الرؤیتی یہ تفسیر ثابت ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جب اس کی تفسیر رؤیت سے کی تو وہ پھر رؤیت ہے، وہ سپنا اور خواب نہیں ہے، منام نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو اس میں فتنے والی کون سی بات تھی، اور اس میں اتنی بڑی لیدے کی کیا بات تھی، اور قریش کا جمع ہونا اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا، اس کی نوبت کیوں پیش آئی؟ تو اس کی نوبت اس لیے پیش آئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ فرمایا کہ میں گیا تھا، مسجد اقصیٰ تک گیا تھا، اور پھر میں آسمانوں سے ہو کے آیا ہوں. تو یہ قدیماً بھی اس پہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قریش بھی وہ امکان عقلی اور امکان عادی کے درمیان آج کل بھی لوگ فرق نہیں کرتے، تو قریش والے کیا فرق کرتے؟ تو انہوں نے اسی بنیاد پہ انہوں نے پھر اعتراض کرنا شروع کر دیا. تو وہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ بھی جواب رؤیت تھا.
جی میں یہ دیکھ کر آیا ہوں، میں وہاں سے گزر کے آیا ہوں، یہ میں نے دیکھا ہے، وہاں میں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہے، وہاں اتنے دروازے ہیں، اس میں عمارت کی یہ شکل ہے، اور کاروان سے میں گزر گیا تو کاروان کی یہ حالت تھی، اور تو اس لیے جو تعدد روایات ہے یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ واقعہ کب کا ہے؟ تو یہ 27ویں رجب پہ اکثر علماء کا اتفاق، امام نووی، امام رافعی، ابن عبد البر وغیرہ کا، لیکن اس میں بھی مختلف روایات ہیں، ظاہر ہیں کہ ہجرت سے قبل جو واقعات تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تواریخ اور اس پر اختلاف ہیں اہل سیرت کے ہاں، لیکن جب اتنے بڑے علماء نووی اور ان بزرگوں کی طرح کے لوگ جب ایک بات پر متفق ہو تو وہ روایت پر اس کو تقویت ملتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں 27 رجب اور 12ویں سال نبوت کی 12ویں سال بھی ہوا ہے، 1.5 سال ہجرت سے پہلے یہ واقعہ ہے۔ تو بہرحال میرے خیال میرا وقت بھی ختم ہونے والا ہے، مجھے یہ کہا گیا تھا کہ شاید 20-25 منٹ آپ گفتگو کریں، تو میں میری یہ گزارشات تھی کہ جی ان حوالوں سے ہمیں بات کرنی چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خوارق حسیہ بھی تھے، اور قرآن اس پر دال ہے، اور جو احادیث متواترہ ہیں جن کا جو ہے تواتر معنوی ہے، ان کا قدر مشترک، تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور دوسری یہ کہ جی تعویلات باطلہ یا باردہ جو کہ بالکل تحریف کے زمرے میں آتی ہے، نہ حدیث میں چلنی چاہیے اور نہ آیات میں۔ اچھا، ایک بات یہ کہ کچھ لوگ جو اہل تشبیہ اور تجسیم ہیں، اور وہ ان کو حشویہ بھی کہا جاتا ہے، وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ گویا اللہ تعالی مختص بمکان ہے، وہ ہے عرش۔ تو اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے، ماتریدیہ اور اشاعرہ، اور اہل سنت والجماعت جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مراد ماتریدیہ اور اشاعرہ ہوتا ہے، یعنی اگر اس میں کوئی محدثین مفسرین ہیں وہ بھی یا اشعری ہوتے ہیں یا ماتریدی ہوتے، تو ان سب کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ یہ تشبیہ ہے، اللہ تعالیٰ منزہ عن المکان والزمان ہے۔ اور اگر آپ اس احادیث کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ حدیث معراج کی بنیاد پہ کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عرش پر ہے، تو ادھر بلاوا آ گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دیدار الہی کے لیے تشریف لے گئے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان ثابت ہو، وہ ایک مرکز تجلیات ہے۔ تو جیسے بیت اللہ شریف زمین پر اللہ تعالیٰ کے ایک مرکز تجلیات ہے، تو وہاں عرش بھی مرکز تجلیات ربانی ہے کائنات کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پہ بلایا تھا، تو یہاں تو اس کا تو یہ مطلب تو نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں کوئی طور پہ ہے۔ اگر آپ یہ استدلال کریں تو پھر وہ بات بھی بنتی ہے۔ پھر قرآن میں ہے کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اگر قرب الہی سجدے میں ہو تو پھر تو وہ نیچے ہے، زمین کی طرف ہے، اوپر تو نہیں ہے۔ اور پھر جن لوگوں کو پتہ ہے کہ زمین کی شکل کروی ہے اور اس کے چاروں طرف آسمان ہے، تو جدھر ہم بیٹھے ہیں اور اس کو ہم آسمان سمجھتے ہیں، وہ زمین کے دوسرے کرۂ ارض کی دوسرے طرف جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ ان کے پاؤں کے نیچے ہیں۔ تو یہ عقل سے بعید باتیں ہیں، اور ان پر کوئی جو ہے نا کوئی نئی عقیدے کا لوگ ایک محل تیار کرنے کی کوشش کرتے، لیکن اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صریح تشبیہ اور تجسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے منزہ ہے اور پاک ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ اس کو آدمی سمجھ لے۔ اس میں سلف میں اختلاف رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے وہاں دیکھا یا نہیں دیکھا، اس سے بھی شاید اس بات کو یہ مشبہہ کی بات کو تقویت پہنچے، لیکن ہم تو یہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم جنت پہ رسول اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، لیکن من غیر محاذات ومن غیر جہت ومن غیر جسم
تو وہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہوں گے، نہ اللہ تعالیٰ کوئی جو ہے نا ہمارے سامنے کوئی مسافت ہوگی، ہمارا مقابلہ ہوگا، یہ ہوگا، تو وہ بھی مکانیت اور ان چیزوں سے بالکل تنزیہ کامل کے ساتھ ہوگا. یہ عقیدہ ہے دیدار الہی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے باصرے کو وہ قدرت عطا فرمائیں گے ادھر، جس سے ہم ذات باری تعالیٰ کو جو منزہ عن المکان والجہت وغیرہ ہے اس کا دیدار ہم کر سکیں. یہ ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت. اس کا یہ نہیں ہے کہ جی وہ نعوذ باللہ کسی مجسم شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے اور ان کو ہم دیکھیں گے. تو یہ میرے کچھ معروضات تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے بہت ہی چند ایک پہلو معراج کے جو خالصتاً علمی پہلو ہیں ان پر مختصراً اور جامع انداز میں اشارہ فرمایا. مثلاً جیسے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بارے میں کہ یہ معراج جسمانی ہے یا روحانی ہے، اور اس پر جیسا آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی عبد ہی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور عبد جو ہے وہ صرف روح کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ روح مع جسد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معراج جو ہے وہ جسمانی تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیت المقدس کے لیے بارکنا حولہ کا لفظ استعمال کیا، جس کے بعد جسے ہمیں یہ استدلال ہوتا ہے جس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ مدینہ طیبہ کو مبارکہ جو کہا جاتا ہے اس کی بنیاد ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پر تشریف لے جانا اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک وہاں پر ہونا یہ برکت کا باعث ہے. اور رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں اگرچہ جس طرح آپ نے بھی فرمایا صحابہ کرام کا بھی اختلاف رہا ہے اور ائمہ امت کا بھی اس میں اختلاف رہا ہے کہ یہ رؤیت سے مراد یعنی رؤیت بصری ہے یا رؤیت سے مراد وہ خواب ہے. تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا عربیت خود یہ دلیل ہے، یعنی عربیت خود اس بات پر یعنی مشاہد ہے کہ یہاں پر رؤیا سے مراد رؤیت بصری ہے، رؤیا سے مراد خواب نہیں ہے. جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یعنی رؤیا التی اس سے مراد یہاں پر یعنی رؤیت بصری مراد ہے اور یہ خواب مراد نہیں ہے. اور معراج کا اختصاص بھی تب بنتا ہے کہ اسے مراد رؤیت بصری مراد لی جائے. اگر خواب مراد لیا جائے تو اس میں پھر اس طرح کا یعنی معراج کا جو خصوصیت ہے وہ اس طرح ثابت نہیں ہوتی. اور جہاں تک مشرکین مکہ کا انکار تھا معراج کے ماننے کا، جس کے بارے میں کئی ساری روایات آتی ہیں، خاص طور پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا اور جب بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے یعنی یہ معراج کیا اور یہ تمام اسفار کیے اور یہ مشاہدات اور ملاقاتیں کی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اس بات کے بارے میں فرمایا کہ اگر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عین حق ہے تو جس پر ان کو صدیق کہا گیا، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اسے مراد صدیق کہنے کا مطلب سچ بولنے کی بنیاد نہیں ہے، اگرچہ وہ سچ بولتے تھے لیکن اصل میں نبوت کی حقیقت کو پہچاننے کی وجہ سے صدیق کہا گیا. کہ یعنی اگر یہی عمل کوئی عام انسان یہ کہے دعویٰ کرے تو یہ امکان کی حد میں نہیں آتا، لیکن اگر ایسا شخص دعویٰ کرے، ایسی ذات دعویٰ کرے جس کا تعلق نبوت کے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو، تو حقیقت میں یہ فعل باری تعالیٰ کا ہوا کرتا ہے، تو وہاں پر کوئی عدم امکان کا کوئی جواز نہیں بنتا ہوتا. تو اس وجہ سے انہوں نے نبوت کی حقیقت کو پہچان لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا. اور مشاہدات کیا آپ نے مختصراً ارشاد فرمایا، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مشاہدہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کا جن کے تانبے کے اور لوہے کے ناخن تھے اور وہ اپنے آپ کو نوچ رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتا دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس عذاب میں مبتلا فرمایا. اور دوسرا ان لوگوں کا آپ نے مشاہدہ کیا جن کے پیٹ میں سانپ گھر بنائے ہوئے تھے اور وہاں پر جو باہر سے نظر آ رہے تھے، تو جب پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں اور سود جو ہے نا لین دین کیا کرتے ہیں. اور تیسرا ان لوگوں کو دیکھا گیا جنہوں نے جہنم کے پتھروں کو اپنی خوراک بنایا ہوا تھا،
تو پھر پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں، تو فرمایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اور چوتھا ان لوگوں کا سامنا کیا گیا کہ جن کو جو صحیح گوشت ہونے کے باوجود سڑا ہوا اور بدبودار گوشت کھا رہے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں، تو بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو حلال یعنی تعلق قائم رکھنے کے باوجود، تعلق قائم ہونے کے باوجود، یعنی نکاح ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا میں مبتلا کیا ہے. اس کے علاوہ جیسا آپ نے فرمایا کہ معراج کے چونکہ قرآن مجید ثابت ہے، اگرچہ نص قطعی ہے، وہ اسرا جو ہے وہ نص قطعی ہے، لیکن معراج کی جو احادیث ہیں وہ یعنی احادیث ثابت ہوتا ہے، جس کے منکر کو کافر نہیں کہا جا سکتا. البتہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ معراج جسم روح ہے، یعنی صرف جن روحانی یا جن رویا یا خواب کا معراج نہیں ہے. اور یہ باتیں تھی جن کو میں سمجھ پایا ہوں. اگر مجھ سے کوئی نقطہ رہ گیا ہو یا کوئی آپ میرے خیال میں کچھ نوٹ بھی فرما رہے ہیں، کوئی وضاحت فرمانا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. نہیں، جزاک اللہ خیرہ، بہت ماشاء اللہ آپ نے تو جامع اس کی تلخیص فرمائی. میں ایک دو بات جو ہے میرے ذہن سے شاید نکل گئی تھی، میرے ذہن میں تھا کہ میں وہ بھی کہہ دوں گا. جی حدیث ہیں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ما فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج، ما فقد. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وقد اسری بروحہ. تو اس سے علماء کو مسئلہ ہو گیا اور کچھ لوگوں نے اس کی توجیہات پیش کی، اس کی تعویل کی کہ ما فقدہ یعنی کسی نے ان کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اتنی جلدی واپس تشریف لائے کہ وہ کہیں غائب ہوئے نہیں ہے، کسی کو احساس نہیں ہوا کہ گئے ہیں اور آئے ہیں. لیکن یہ فقدہ میں تو آپ یہ کریں گے گو کہ فقدہ شاید اس معنی میں نہیں آتا عربی میں، یا مفتقدہ شاید ہونا چاہیے. لیکن یہ دوسری بات تو بالکل اس میں صریح ہے کہ وہ وقد اسری بروحی کی. تو ایک تو یہ ہے کہ جی اس کو پھر وہی تعدد روایات اور یہ کہ پہلے نوم منامی شکل میں یا روحانی شکل میں، یہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ ایک روحانی تھی، ایک سفر روحانی تھا، پھر ایک جسمانی تھا، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے. تو یہ ابن اسحاق کی روایت ہے عن بعض آل ابی بکر، اور ابن اسحاق یہ 150 کے لگ بھگ ان کی وفات ہوئی ہے. تو حضرت عائشہ کا زمانہ کہاں اور اس کا زمانہ کہاں؟ تو ہمارے بڑے محققین، بڑے بڑے علماء نے اس کی توجیہات پیش کی، لیکن کسی کو اس کا اندازہ نہیں ہوا کہ یار ذرا اس کی سند کو تو دیکھا جائے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم روایات کی چھان بین درست طریقے سے کر لیں. اور علم الرجال اس کی بڑی کمی میں محسوس کرتا ہوں. ہمارے یہاں ماشاء اللہ حدیث کا دورہ حدیث یہ مشہور ہے، لیکن جس انداز سے ہم اس کو روحانی اور معنوی معراج ہے مسلمان کے لیے. جی بالکل، جی بالکل. یعنی ایک مومن کے لیے ایک معنوی معراج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو. اور یہ معراج کا یعنی معراج اور اسرا کا انعام بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفہ اور انعام عطا فرمایا. اور اہل ایمان کے لیے وہ نمازوں کی فرضیت، اس کے بارے میں تو یعنی اجماع ہے کہ یعنی معراج کے موقع پر ہی نمازوں کی فرضیت ہوئی ہے. اور نمازوں کی تعداد کے بارے میں بھی احادیث ہیں کہ یعنی نمازیں کتنی تھی اور 5 نماز رکھی گئی. تو یعنی ایک عام جو ہمارے یہاں پر سامعین ہیں جہاں پر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور تو ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر عبدالقادر ہارون صاحب نے فرمایا کہ یعنی معراج کے جو اہداف تھے ان میں سے ایک ہدف اکرام النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرنا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاں بلا کے. اور مجھ سے یہ بات رہ گئی جو آپ نے بہت میں وہی عرض کرنا ہمارا اتفاق نہیں ہوتا، باقی میں وہی عرض کر رہا تھا. میں نے کہا یہ جو آپ نے فرمایا کہ جی یعنی اس سے ہی بات اندازہ ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7واں آسمان کے ہاں یا سدرۃ المنتہا کے ہاں بلایا اور ملاقات کی. تو اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یعنی اللہ وہاں موجود تھے تب جا کر کے یہاں سے وہاں بلایا گیا، اور پہلے دوسرے تیسرے آسمان میں ملاقات نہیں تھی اور 7ویں آسمان میں ملاقات ہوئی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک جگہ کو مختص کیا جاتا ہے کہ یہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے جہاں پر ملاقات ہوتی ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہیں.
اور دوسرا یہ کہ یعنی جیسا آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ نسبت کرنا کہ فلاں جگہ موجود اور فلاں جگہ موجود نہ ہو، یعنی ہم نے اپنے اساتذہ سے جو سنا ہے، یعنی میری 2 ایسے علماء سے ملاقات ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، بلکہ ان کی زبانی خود سنا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی. تو جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کیسے کی، تو یہ دونوں الگ الگ جگہ کے لوگ ہیں اور الگ الگ یعنی دور کے لوگ ہیں. تو ان میں جو مشترکہ بات تھی تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پر آواز سنائی گئی، اور آواز میں بھی سورہ طور کی ابتدائی آیات تھی جو سنائی گئی، اور کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اسی کو زیارت کہا گیا، اسی کو ملاقات کہا گیا. جبکہ جو عینی جو بصری مشاہدہ ہے اس کے ساتھ جو ملاقات نہیں ہوئی. اور جیسا آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں اگر یہ ہوتا کہ ایک جسد یا ایک مکان خاص کیا جائے، تو پھر کوہ طور پر جب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کوہ طور پر موجود تھے، باقی جگہوں پر موجود نہ تھے. یہ کلامی مباحث ہے، لیکن کم از کم یہ بات واضح ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ کلامی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے. میں یہ جو لفظ ہے نا کلامی مباحث، یہ بھی ذرا ایسی اصطلاح ہے کہ اس کو استعمال کر کے لوگ اس کو بالائے طاق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ان میں نہیں پڑھنا چاہیے. یہ عقائد کی باتیں ہیں، ایمان اور کفر کی باتیں ہیں. مشبہہ پر جو ہے علماء نے، محققین نے، سب نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے. اور علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اللہ کو ذو جسم سمجھ کے اس کو جو ہے نا وہ اس پر ایمان رکھے، تو لا فرق بین من یعبد صنما فی الارض یا وثنا فی السماء، تو وہ وثنی ہوگا، وہ عابد الصنم ہوگا. اس کو نہیں کہا جائے گا کہ جی یہ اللہ پر اس کا ایمان ہے. اس پہ جو ہے بڑے بڑے اساتذہ، میرا مطلب یہ کہ کلامی مباحث سے مراد یہ کہ یہ زبانی کلامی مباحث نہیں بلکہ علم کلام کا مبحث میں آتا ہے. جی ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اصطلاح میں لوگ کہتے ہیں نا کہ جی کلامی مباحث، وہ اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ کلامی مباحث سے یعنی متکلمین کی موشگافیاں ہیں. یہ کوئی موشگافی نہیں، یہ صریح باتیں ہیں. عقیدے کا معاملہ ہے. جی ہاں، عقیدے کے مسائل ہیں. تو اس میں ایک چیز جو ہے، ایک اور بات کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو معراج ہے وہ بھی قرآن سے ثابت ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. لیکن دیکھیں ہم یہی تو علماء کلام یا علماء عقیدہ کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں اس میں احتمال ہے، یہ نص سے صریح و قطعی نہیں ہے. تو اس لیے پھر اس کے باوجود کی بات تو صحیح ہے. یا یہ کہ جی اس سے یعنی یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے، ای رآہ ای وقعت الرؤیۃ عند سدرۃ المنتہا. لیکن چونکہ اس میں احتمال یہ بھی ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ وَهُوَ ای المفعول یعنی المرئی عند سدرۃ المنتہا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ زمین پہ ہو اور سدرۃ المنتہا میں آپ کو حضرت جبریل دکھائی دے. تو چونکہ یہ احتمال ہے تو پھر اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نص سے قاطع ہیں قرآن میں. تو اس وجہ سے اس کا لیے علمی جملہ بولا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا شایان شان ہے. ہاں وہ تو جیسے میں نے کہا نا کہ جی ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں اہل جنت کو اللہ دیدار الہی ہوگا، لیکن وہ بھی کما یلیق بشان اللہ عز وجل وبأنه منزہ عن المکان وعن التشکل وعن التجسد. تو یہ ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ بہت خوش رکھے. اور چونکہ یہ فاصلاتی ملاقات ہے اس میں اس طرح ہم آپ سے استفادہ نہیں کر سکے، بس حضرت ہمارے خاص کریں گے کہ کبھی ہم آپ کو دعوت دیں. جی ہمارے دوست ہے، بھائی ہیں حضرت مولانا سمیع الحق صاحب، تو ہم دونوں کلاس فیلو رہے ہیں، تو ان کا حکم تھا تو میں اس کو نہیں ٹال سکا. ورنہ آج میرا درس بھی تھا، کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. پھر بھی جزاک اللہ خیر. میں نے کہا کہ جو میں آخر میں چار باتیں ہیں تو دعوت دوں گا ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے چھوٹی محترم جناب حمزہ صاحب کو
کے وہ کلمات تشکر مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے، اس کے بعد میں پھر دعا کریں گے۔ اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے استاد ڈاکٹر اکرام اللہ الازہری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور حمزہ صاحب تشکر کے کلمات کریں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مہمان گرامی کا بہت شکریہ، آپ لوگوں کی تشریف آوری سے بہترین آپ نے جو ہے کانفرنس ہے اس کا انعقاد کیا، خاص طور پر ڈاکٹر قاسم منصور نے بہت بہترین انداز سے گفتگو فرمائی اور چیزیں واضح کی۔ ڈاکٹر عبدالقادر ہارون صاحب کا کہ انہوں نے مصروفیت سے وقت نکالا، خاص طور پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے اساتذہ ڈاکٹر سمیع الحق صاحب بہت زیادہ شفقت فرماتے ہیں ڈپارٹمنٹ میں، ڈاکٹر اکرام الحق صاحب خاص طور پہ آواز نہیں آ رہی، خاص طور پہ جو ہمارے سرپرست ہیں ڈاکٹر منیر صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ناصر امین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر محمد شاہ فیصل صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسر حسین صاحب ہیں، ڈاکٹر محمد جہانگیر صاحب ہیں۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ، اور جتنے ہمارے پھر پیجنگ اسکالر یہاں موجود ہیں یا لائیو فیس بک وغیرہ اس کو سن رہے ہیں، آپ سب کا شکریہ۔ اور انشاءاللہ اس طرح کی کانفرنسز سیمینارز وغیرہ رکھیں گے جس سے ہم لوگ اپنے اساتذہ سے اور اپنے اساتذہ کے متعلقین سے علمی میدان میں ہم رفوق حاصل کر سکیں۔ میں ڈاکٹر منیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس کو آگے کنٹینیو کریں۔ جی، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اکرام اللہ الازہری صاحب، ہمارے استاد ہیں، تو ڈاکٹر صاحب اگر کچھ فرمانا چاہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ڈاکٹر عبدالقادر ہارون صاحب سے ملاقات بعد میں رہی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن ڈاکٹر قاسم منصور صاحب میرے استاد رہے ہیں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت مدت کے بعد ان کے ساتھ فاصلاتی ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس علمی گفتگو پر بہت اجر عظیم نصیب فرما دے، اور پھر خاص کر جو معراج کی حدیث پہ انہوں نے وضاحت بھی کی، تو ہر مومن کا معراج بہرحال بقدر اس کے حضور قلبی کے ہے۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب نے اسی طرف اشارہ کیا کہ جتنا بھی انسان اپنی نماز میں توجہ فرمائے گا اور کرے گا، تو وہ یہ ہے کہ اس کے برکات بھی پائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عبادت کی اسی طرح قیمت بھی ہوگی۔ تو آپ کا، حمزہ صاحب کا اور ڈاکٹر سمیع الحق صاحب کا، ان سب کا شکریہ، اور بہت بہت مبارک ہو یہ کانفرنس، اور پوری یونیورسٹی کے لیے بھی۔ ڈاکٹر صاحب کو انشاءاللہ ہم مزید کسی موقع پر عملی طور پر فزیکلی یہاں پر الحمد یونیورسٹی بلانے کی میں پیش کی بغیر اجازت کے دعوت دوں گا انشاءاللہ کہ وہ تشریف لائیں، تاکہ ہم ان کے علم سے مزید سارے مستفید ہوں۔ جی ہاں، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے ایک حبر ہے۔ کسی نے ترجمانی تعلیم کی کوشش کی تھی کہ ڈاکٹر قاسم منصور صاحب اتنے جب اہل ہیں تو ان کو کسی دنیائی فیلڈ کی طرف وہ لے جائیں، تو والد صاحب نے غالباً، جیسے میں نے سنی ہے کہ روایت ڈاکٹر صاحب ہی بتائیں گے کہ وہ روایت کیسی ہے، لیکن ان کے والد صاحب نے غالباً فرما دیا تھا کہ جب وہ اتنے اہمیت رکھتے ہیں اور ذہنی استعداد اور صلاحیت ہے، تو وہ قرآن پر صرف کیوں نہ ہو، تو وہ اس طرف تشریف لائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا بھی علم عنایت فرما دیا، اور دنیا کا بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حظ وافر دنیاوی علوم کا بھی نصیب فرما دیا۔ تو آپ نے دیکھ لیا سب نے کہ انہوں نے ہمارے قدیم زمانے کے وہ ساری علمی کلامی جو مباحث حسن شافی صاحب سے حافظ اللہ سے جو میں پڑھتا تھا شرح قائد میں، وہ دوبارہ یاد تازہ کرا دیے۔ تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور میرا سلام ڈاکٹر صاحب قبول فرما دیں۔ ڈاکٹر صاحب کسی آپ سب حضرات سے جی جیسا کہ ڈاکٹر عبدالقادر ہارون صاحب ہمارے ہاں تشریف لاتے رہے، پہلے ہم ان کو زحمت دیتے رہے، ان کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں۔ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور جو ہے نا انتہائی مؤثر خاص طور پر اس موضوع پر جو ہے نا وہ گفتگو فرمائی، اور میں ایز ہوسٹ جو ہے تمام اساتذہ کا اور تمام
मस्कारस का शुक्रगुजार हूँ, खास तौर पर हमारे डिपार्टमेंट के हेड जनाब हमजा कुरैशी साहब का, उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर जो बात करने का और होस्ट करने का। आखिर में मैं दावत देता हूँ जनाब डॉक्टर समीउल हक साहब को, हम सबके उस्ताद हैं, और वो आखिर में वो अगर कुछ फरमाना चाहेंगे तो कुछ गुफ्तगू फरमाएंगे और साथ में दुआ खैर फरमाते हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर समीउल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बअद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी सूरतिल इसरा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना वक़ाल तआला वआति ज़िल क़ुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न अस्सबील वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा वक़ाल तआला इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम। सबसे पहले अच्छा डाले रहे आगे चलो। मुहतरम डॉक्टर शकील रोशन साहब जो हमारे अलहमद इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी ख़ास शफ़क़त की वजह से, उनकी रहनुमाई की वजह से हमारी इस तरह आलमी प्रोग्रामात होते रहते हैं। तो ये उनकी रहनुमाई है, उनकी शफ़क़त भी है, और ख़ास कर इस्लामियात डिपार्टमेंट के साथ उनका एक ख़ास ताल्लुक़ है। और दूसरे हमारे मुहतरम HOD साहब मुहतरम हमजा प्रोफेसर मुहतरम हमजा कुरैशी साहब, उनकी जद्दोजहद, उनकी काविशें, उनकी कोशिशों की वजह से और उनकी टीम की कोशिशों की वजह से ये काम हम सर अंजाम देते चले आ रहे हैं। और ख़ास कर मैं अपने मुहतरम उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर अहमद जो हमारे एक्स HOD भी हैं, हमारे बहुत मुशफ़िक़, बहुत करीम असातिज़ा में से हैं, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। ये सारी काविशें, ये सारी जो है सारे काम और उनकी वजह से अंजाम पाते रहते हैं। इस तरह मैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब, प्रोफेसर डॉक्टर इकरामुल हक साहब की शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनका भी शुक्रिया। बाकी जितने भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर नासिर अमीन साहब हैं, डॉक्टर जहांगीर साहब हैं और दूसरे जो हमारे साथ हैं, सबका शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ास कर डॉक्टर अब्दुल कादिर हारून का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उनका कल वाइवा भी है PhD का, इसके बावजूद उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस मुबारक मजलिस में वो शरीक हुए, इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए, और अल्लाह जल्ल व अला शानहू उसका बदला खुद ही इसको अता फरमाएंगे। आखिर में मैं अपने भाई और अपने मुशफ़िक़ दोस्त, एक आलिम व फाजिल शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद क़सीम मंसूर, जो कि युत्क़िन अल-लुग़त अल-अरबिय्या व युत्क़िन अल-लुग़त अल-इंजलीज़िय्या वल उर्दिय्या व बुश्तुइय्या कज़ालिका अल-फ़रसिय्या व अदीबुन फ़िल फ़रसिय्या। तो उनका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी कीमती व समीन वक्त निकाल कर हमें शरफ़ बख्शा। हम इन दोनों शख्सियात से हमने बहुत इस्तिफ़ादा किया। मेरे लिए कुछ कहने के लिए कोई बाकी नहीं है। बाहर फिर भी
میں تو اس چونکہ مبارک جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں کچھ کہنے کچھ بات کرنے کو میں اس کی آزادی جو ہے سلب نہ ہو جائے، ایک آزاد انسان بن کر وہ جو اللہ کی اطاعت کرتے رہے، کسی کا بندہ نہ بنے، کسی اللہ جل وعلا شانہ کا بندہ بنے۔ تو یہی وجہ ہے جب سورہ اسراء کی ابتدائی میں اللہ یہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے اللہ وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں، اسرا ویسے سرا یسری ہو یا اسرا یسری ہو، دونوں کا معنی جو ہے رات کے وقت جو ہے چلنا جانا۔ تو آگے لیلن کا جو ذکر کیا جا رہا ہے تو لیلن کو نکرہ بھی ذکر کیا جائے تو وہ تنوین وہاں تقلیل کے لیے ہے، یعنی بہت مختصر رات ہے،